دیکھیں اور ان لوٹنے والوں کے خلاف حرف شکایت زبان تک نہ لائیں۔ یہی ہے وہ ہپنوٹزم جس کی سحر کاریوں کی وجہ سے اس قسم کے انسانیت کش فتاوے عین اسلام بنا کر دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اقتباس میں ایک فتویٰ ہے، اس کا حوالہ بعد میں، کہ جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنے معاشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق اور واجبات ادا کیے جاتے رہیں بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ اقتباس ہے سید ابوالعلا مودودی صاحب کی کتاب مسئلہ ملکیت زمین کے صفحہ 52 اور 72۔ آپ کے دل میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ نظام سرمایہ داری کی حمایت کرنے میں ان مذہبی پیشواؤں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس فتوے کے آخری الفاظ پر غور نہیں کیا جسے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ کہا گیا ہے کہ دولت، زمین اور دیگر وسائل پیداوار وغیرہ پر بے حد و نہایت ملکیت رکھنی جائز ہے بشرطے کہ ان سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق اور واجبات ادا کر دیے جائیں، اور یہ شرعی حقوق و واجبات جنہیں سرمایہ دار ادا کرتے ہیں کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ انہی حضرات کی جو نظام سرمایہ داری کو عین اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کی انکم ٹیکس ہی کا دوسرا نام ہے تو ان حضرات کی طرف سے کس قدر شور مچا دیا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس حکومت کا ٹیکس ہے اور زکوٰۃ خدا کا ٹیکس ہے۔ اس لیے یہ خدائی ٹیکس حکومت کے ٹیکس میں مدغم نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا ٹیکس حکومت کو دو اور خدا کا ٹیکس ہمارے حوالے کرو، کیونکہ حکومت خداوندی کے ٹیکس کلیکٹر ہم ہیں۔ یہ ہے مذہبی پیشوائیت کے وہ مفادات جس کے لیے یہ لوگ نظام سرمایہ داری جیسے انسانیت سوز نظام کو عین اسلام قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، غور سے سنیے ذرا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی پیشوائیوں اور پیشوائیوں میں شمار کیا ہے جب سورہ توبہ کی ایک ہی آیت میں پہلے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے جماعت مومنین، یاد رکھو ان علماء و مشائخ کی اکثریت ایسی ہے جو عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کا راستہ روک کر کھڑے رہتے ہیں کہ وہ کہیں خدا کے مقرر کردہ نظام کی طرف نہ آ جائیں۔ یہ ہوئے احبار و رہبان یعنی ملا اور پیر۔ اور اس کے بعد ہے آیت کا دوسرا حصہ، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ دوسرا گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو دولت کے انبار در انبار جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں نو انسان کی بہبود کے لیے کھلا نہیں رکھتے۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری اس روش کا محال ایسی درد انگیز تباہی ہوگا جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی روح سے سرمایہ دار وہی نہیں جو انبار در انبار دولت جمع کرے، اس کے نزدیک
ہر وہ شخص سرمایہ دار یعنی مترف ہے جو محنت کرنے کی استعداد کے باوجود دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرے، خواہ وہ بھکاری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی علماء اور مشائخ اور دولت جمع کرنے والے دونوں کو سرمایہ دار کہہ کر پکارا۔ اور اصل پوچھئے تو علماء و مشائخ کی سرمایہ داری دولت مندوں کی سرمایہ داری سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ دولت مند بیچارہ تو پھر بھی کچھ سرمایہ لگا کر دوسروں کی کمائی غصب کرتا ہے، یہ حضرات ایک پیسہ نہیں لگاتے اور دوسروں کی کمائی کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ کمائی صرف محنت کشوں کی ہی نہیں کھاتے، سرمایہ داروں کی بھی کمائی کھا جاتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ چل بلیا اس ٹھگا نے ٹھگ نو ٹھگ۔ اب آپ نے سمجھ لیا برادران عزیز کہ قرآن کریم نے فرعون، قارون اور حامان تینوں کو ایک ہی افسانہ کے لازمی کیریکٹر قرار کیوں دیا تھا، اور عقیدہ تقدیر کو کیوں کفر و شرک کہہ کر پکارا تھا۔ اور 10واں افسانہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی جو آیت پیش کی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم نے احبار اور رہبان کے دو الگ الگ گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ احبار کے معنی علماء اور رہبان کہتے ہیں مشائخ۔ انسانی زندگی میں اس ڈویلٹی کا، اس فنویت کا تعلق بھی ایک بڑے دلچسپ افسانے سے ہے جسے امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ خدا نے انسانی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے دین عطا کیا تو اس کے اصول، قوانین، احکام نہایت واضح تھے، جن کے سمجھنے کے لیے نہ کسی افلاطون کی حکمت کی ضرورت تھی، نہ کسی ارسطو کی منطق کی۔ یہ احکام و قوانین صاف، سیدھے اور سادے تھے۔ ان کے عملی نفاذ کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی۔ اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کوئی فرد کسی دوسرے فرد سے اپنے حکم کی اطاعت نہیں کرا سکتا تھا۔ اس میں سب احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے تھے، لیکن جو لوگ دوسروں سے اپنی اطاعت کرانا چاہتے تھے انہوں نے کچھ قوت جمع کی، دین کے نظام کو الٹا اور اس کی جگہ اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس طرح شرف انسانیت کی اس تذلیل کا سامان فراہم کر دیا جس میں ایک انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا غلام اور تابع فرمان بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہوئے حکمران طبقہ، ملوکیت، یہ ہے فرعونیت۔ لیکن ابھی حوث اقتدار رکھنے والوں کا ایک گروہ باقی تھا جس کے پاس قوت تو تھی نہیں، لیکن وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ قوت کے بغیر حکومت۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ حکومت کا تعلق بنیادی امور سے ہے، انسان کی عاقبت سنوارنے کا تعلق اس سے نہیں۔ اس کے لیے تمہیں احکام خداوندی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ بڑی بات صاف تھی، دل کو لگنے والی، لیکن بس یہ ہے بہت بڑا لیکن احکام خداوندی ہر خاص و عام کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ گپت ودیا ہے، انہیں ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم جس بات کے متعلق کہہ دیں کہ وہ خدا کا حکم ہے، تم اسے خدا کا حکم سمجھو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے اس میں مین نیک نکالی یا کرتابی برتی تو سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ سادہ لو انسان جہنم کے عذاب سے ڈر گئے اور ان لوگوں کی اطاعت اختیار کر لی۔ یہ تھا احبار کا گروہ جنہیں علماء کرام کہا جاتا ہے۔ اس طرح انسان
جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا دوہری غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا، ایک ارباب حکومت کی غلامی اور دوسری ان خدا